چوتھے پارے کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہوتا ہے وہ آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ رب العالمین اس کا علم رکھتا ہے۔ آیت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے پر ابھارا ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مال خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ جیسے نماز ایک مستقل عبادت ہے، اسی طریقے سے اپنی محنت کی کمائی سے اللہ کی رضا کے لیے کسی مجبور آدمی کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہی کے دائرے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دے کر کے کسی پر کوئی احسان کر رہے ہیں، یہ احسان والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر خرچ کرنے کو کس سے تعبیر کیا؟ بر، نیکی سے۔ نیکی تک تم پہنچ نہیں سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا نیکی یعنی کہ عبادت۔ تو یہ عبادت والا کام ہے کہ آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، غرباء پہ، مساکین پہ، مستحق لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو گے اہل کتاب کی ایک جماعت کی، یردوکم، تو وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی تم کافر بن جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ کہ اگر تم اہل کتاب کی بات مانو گے تو اہل کتاب تو یہ چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ تھا قبیلہ خزرج۔ ان دو قبیلوں کے درمیان میں صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی، اور معمولی سی بات پر ان دونوں کے درمیان میں جنگیں واقع ہو جاتی تھیں۔ وہ چونکہ کئی ایک جنگیں ہوئی تھی تو ان کے درمیان میں یوں سمجھے کہ قبائلی دشمنی قائم ہو گئی مدینہ کے ان دو قبیلوں کے درمیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر یہ ہوا کہ قبیلے اوس کے لوگ بھی اسلام لا چکے اور قبیلے خزرج کے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب وہ جو پرانی دشمنیاں تھیں، وہ جو نفرتیں تھیں، وہ اس کو بھول گئے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ جب اوس اور خزرج کے وہ مسلمان جو کسی زمانے میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاتے تھے، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے مسلمان ہونے کے بعد محبت سے باتیں کر رہے تھے، تو وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا، اور یہودی کو یہ دیکھا نہ گیا کہ یہ آپس میں لڑنے والے اسلام آنے کے بعد ان کے دل مل گئے، محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، لہذا اس نے حسد میں آ کر کے اس مجلس میں وہ شامل ہوا، اور باتیں ہی باتوں میں دیکھیں کس طریقے سے رخنہ اندازی کر رہا ہے اور کیسے جھگڑا پیدا کر رہا ہے۔ شاعرانہ کلام شروع کیا، عربی میں شاعری کرنے لگا، کہا کہ قبیلے اوس کے شاعر نے فلاں جنگ کے بارے میں ایسا کہا تھا، اور فلاں قبیلے
کہ شاعر نے ایسے کہا تھا. یہ تو اسلام لا گئے تھے جب وہ پرانی ماضی کی باتیں جو پاسٹ میں جو لڑائیاں ہوئی تھی وہ شاعری کرنے لگا. اب اس سے وہ جو پرانی دشمنی تھی وہ ابھر کے آنے لگی. جو ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے مسلمان تھے وہ ماضی کے واقعات کو یاد کر کے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکنے لگے. قریب تھا کہ ان دونوں کے درمیان میں پھر سے لڑائی ہو جاتی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور اہل ایمان کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ تم اہل کتاب کی سازش کا شکار ہو گئے تھے. تمہاری آپس کی محبت دیکھی نہیں گئی، اس وجہ سے ایک یہودی آ کے تمہارے درمیان میں اختلاف پیدا کر رہا ہے. تو اسی بات کو اللہ نے کہا اے ایمان والوں، اگر تم اہل کتاب کی بات کو مانو گے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ. ایمان لانے کے بعد تم جیسے آپس میں بھائی ہو گئے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ دشمنی اور عداوت، دوبارہ انگڑائیاں لینے لگے تمہارے اندر. تو یہ اس آیت کریمہ کا مطلب اور مفہوم ہے، اور اسے ہم کو بڑا پیغام ملتا ہے کہ ہم کو سمجھدار بن کر رہنا چاہیے. کوئی بھی ایک تیسرا شخص آ کر کے ہمارے اپنے لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دے تو ان چیزوں سے آدمی کو جو ہے باور رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی صفوں میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، جو نیکی کا حکم دے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے. آج عام طور سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فریضہ ہم سلفی احباب کو ادا کرنا چاہیے، اس باب میں ہم کوتاہ ہیں. کیونکہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے آج کے زمانے میں کہ اگر کسی کو اس کی برائی سے روکوں گا تو میرا تعلق اس سے خراب ہو جائے گا. اگر میں اس کو نیکی کا حکم دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے جو ریلیشن ہے جو میں مینٹین کر رہا ہوں تو وہ جو ہے خراب ہو جائے. جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک مسلمان رہنے کے باوجود بھی وہ نمازوں کے سلسلے میں غافل ہو سکتا ہے، دینی امور میں وہ لاپرواہ ہو سکتا ہے، وہ شہوت پرستی میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو ایک جماعت ہونی چاہیے تمہارے اندر جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی کو برائی کہے. آج عام طور پر دوستانے میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم دنیا کی گفتگو کریں گے، یہ دین کی بات کریں گے تو تعلقات خراب ہو جائیں. آپ عقیدے پر بات مت کیجئے، آپ عبادات پہ بات مت کیجئے. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو اہم ترین فریضہ ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے تاکید کی، کہا کہ نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو. اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہود، منافقین، کفار اور مشرکین کا جو مزاج ہے اس مزاج کو ذکر کیا ہے. ان کا مزاج کیا ہے؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی خیر پہنچتا ہے تو تم کو خیر پہنچنے کی وجہ سے کفار اور مشرکین کو تکلیف ہوتی ہے. بہت بڑی بات کہی گئی. پھر اس کے بعد کہا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اے مسلمانوں تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو کفار اور مشرکین کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہ مزاج یہودیوں کا، کفار اور مشرکین کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. اس کے پس منظر اور اس کا جو سبب ہے وہ یہ ہے، دراصل ان آیتوں میں آگے جو آیتیں آ رہی ہیں یا آگے پیچھے جو سیاق و سباق ہے، ان آیتوں میں جنگ احد کا جو واقعہ رونما ہوا اس کی طرف اشارہ کیا گیا. جنگ احد یہ دوسری جنگ ہوئی کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں. پہلی جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور اس میں 70
مشرک قتل کیے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، وہ انتقام لینا چاہتے تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کفار کو، مشرکین نے قریش کو بھڑکایا کہ اپنے بدر کے مقتولین کا تمہیں انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ وہ ایک لشکر تیار کر کے 3000 کا اللہ کے رسول اور صحابہ کا مقابلہ کرنے کے لیے احد نامی جو پہاڑ ہے وہاں پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات ذکر کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں مشورہ کیا بعض صحابہ سے کہ کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں، کھلے میدان میں جا کر کے ان کا مقابلہ کریں یا مدینہ میں رہ کر کے مقابلہ کریں۔ تو بعض صحابہ کا مشورہ یہ تھا مدینہ ہی میں رہ کر کے، اپنی بستیوں میں رہ کر کے آنے والے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ لیکن بعض وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم حق والے ہیں اور ہم کھلے میدان میں سینہ سپر ہو کر کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پیش کی، اور مشرکین مکہ اتنا لمبا سفر کر کے وہ احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ احد پہاڑ کہاں سے قریب ہے؟ مدینہ سے قریب ہے، مکہ سے کافی دور ہے۔ آج تو یوں سمجھے کہ آپ احد پہاڑ جو ہے مدینہ کا جو سرکل ہے اسی میں داخل ہو گیا۔ تو بہرحال وہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر تیر اندازوں کو معین کر دیا اور انہیں نصیحت کی کہ چاہے ہم جنگ جیت بھی جائیں تب بھی تم یہ پہاڑی کا حصہ، ان تیر اندازوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا جنگ جیت جائیں تب بھی یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے تمہیں۔ یہ نصیحت کی اللہ کے رسول نے، اور جنگ کا آغاز ہوا۔ 700 کے قریب تقریباً صحابہ اس کے اندر شامل تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس نے پہلے کہا کہ میں محمد آپ کا ساتھ دوں گا۔ بعد میں جیسے جنگ کا وقت قریب آیا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس مدینہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول تن تنہا اپنے صحابہ کے ساتھ رہ گئے۔ بہرحال جو جنگ کا ابتدائی مرحلہ تھا اس میں مسلمان غالب رہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ کفار اور مشرکین کی طاقت توڑ دی گئی ہے، اور مسلمان مال غنیمت کی طرف بڑھے، اور مال غنیمت جب لینے لگے مسلمان، دوسری طرف خالد بن ولید دوسری طرف سے لشکر لے کر کے پلٹ کر کے آئے۔ اس طرف جہاں پر اللہ کے رسول نے تیر اندازوں کو ٹھہرا کیا اور انہوں نے کہا تھا یہ جگہ نہیں چھوڑنا، لیکن وہ تیر انداز جو وہاں پہ صحابہ تھے 40 صحابہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ وہ اپنا محاذ چھوڑ کر کے پہاڑ پر سے اتر گئے۔ وہی اسی پہاڑی سے پلٹ کر کے خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جو جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی وہ ہار میں بدل گئی۔ ہار سے مراد یہ ہے کہ اب جو لگ رہا تھا کہ مسلمان فاتح ہے، اب یہاں پر مسلمان مغلوب ہو کر کے رہ گئے۔ تقریباً 70 سے 80 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اللہ کے رسول کے دانت گر گئے، اللہ کے رسول مقابلہ کرتے ہوئے گڑھے میں گر گئے، اللہ کے رسول کے چہرے پر اس نے جس شخص نے بھالا مارا تو اللہ کے رسول کا چہرہ پھٹ گیا تھا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو اللہ کے رسول کو کافی نقصان پہنچا جنگ احد کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا ان آیتوں کے اندر، اور اللہ نے یاد کروایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، جنگ احد میں بھی تمہاری مدد ہوئی تھی، لیکن تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، جس کا خمیازہ تمہیں جنگ کی شکست کی صورت میں برداشت کرنا پڑا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، جب بھی ہم رسول کا طریقہ چھوڑیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، محمد سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ، اگر محمد مر جائیں، ماتا موت کا لفظ استعمال ہوا ہے،
گستاخی سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ یہ وہابی دیکھیں کس طریقے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ لفظ استعمال کیا. افإن مات، اگر رسول کو موت آ جائے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ او قتل، یا رسول کو قتل کر دیا جائے. انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے کیا مطلب ہے؟ ترکتم دینکم، تمہیں اگر معلوم ہوگا رسول کا انتقال ہو گیا یا رسول جنگ میں قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، جو بھی ہو معاملہ، تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ یہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کو نازل کیا. اس آیت کریمہ کا مفہوم آپ کو اس واقعے سے سمجھ میں آئے گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں. یہ بات عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کی وفات ہو ہی نہیں سکتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عمر بڑے جوش اور جذبے میں ہیں، مسجد نبوی کے ایک احاطے میں گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کو وہاں پر جمع کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے توحید کی بڑی زبردست دلیل دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور کہا آج وہ شخص اس بات کو جان لے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو وہ شخص اس بات کو جان لے اچھی طرح سے، اللہ کی جو عبادت کرتا تھا اللہ کو کبھی موت نہیں آتی ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا. اور جو اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ جائے کہ انتقال ہو گیا ہے. یعنی کہ ایک اشارہ دیا ہے، دعوت دے رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو، یا ان کا طرح جن کا ذہن ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا. پھر اس موقع پر اس آیت کریمہ کو پڑھا، وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد کی موت ہو گئی یا وہ قتل کر دیے گئے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ جبکہ یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نازل ہوئی. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت کریمہ تو ابھی نازل، جبکہ یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نازل. تو یہ آیت پڑھ کر کے سمجھایا اور بتا دیا، یہ واضح ہو گیا صحابہ کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تو زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آئے، تو تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ پر کبھی موت نہیں آتی. اس طریقے سے حجت کو پورا کیا اور صحابہ کو سمجھایا. آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا تو جو جتنی اس نے خیانت کی ہے قیامت کے دن اس کو اس کی خیانت کی سزا بھگتنی پڑے گی. اس آیت کریمہ کا سبب نزول کیا ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نبی خیانت نہ کرے؟ مسئلہ یہ تھا، کسی ایک جنگ کے اندر، جنگ بدر یا جنگ احد، بعض نے تیسری جنگ کا نام لیا، بہرحال اختلاف ہے. جنگ کے تعین کے سلسلے میں کوئی ایک جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے مال غنیمت کو جمع کر لیا. دیکھیے مال دو طرح کا ہوتا ہے جنگ کے میدان میں. ایک تو مال غنیمت جو کفار اور مشرکین سے مقابلہ کرنے کے بعد ان کی جو جائیدادیں پراپرٹیز ہوتی ہے وہ مال غنیمت بن جاتی ہے لڑائی کے بعد، مسلمان اگر فاتح ہو جاتے ہیں. اور دوسرا مال کیا ہوتا ہے؟ مال فے. مال فے کا مطلب یہ ہے کہ کفار مشرکین مسلمانوں کے مقابلے میں تو آئے لیکن لڑائی نہیں ہوئی، دونوں کے درمیان میں صلح ہو گئی. کفار اور مشرکین نے صلح کر لی کہ ہم اتنا مال دے دیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے جنگ کو ٹال دیا گیا ہے. اور جنگ کو ٹالنا ہی اسلام کا طریقہ ہے. تو یہ دو طریقے کا مال ہوتا ہے، مال فے اور مال غنیمت. تو کسی جنگ کے اندر جب مسلمانوں نے مال غنیمت کو جمع کیا
تو اس میں ایک ویلویٹ کی چادر تھی. حدیث میں لفظ آیا ہے قطیفۃ حمراء، سرخ رنگ کی ریشمی چادر تھی جو بہت عمدہ تھی. وہ مال غنیمت جب جمع کیا گیا تو اس میں وہ نظر نہیں آئی. تو بعض لوگوں نے، صحابہ نے تو یہ سمجھا، صحابہ کا حسن ظن تھا، صحابہ نے یہ سمجھا کہ عمدہ چیز ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو زیادہ اختیار ہے تو اللہ کے رسول نے اٹھا لی ہوگی، لے لی ہوگی. اور بعض اہل علم نے کہا کہ منافقین نے الزام لگایا کہ محمد کو وہ چیز پسند تھی اس لیے مال غنیمت میں سے اٹھا لی. تو دو طرح کی تفسیر کی گئی. صحابہ کا تو حسن ظن تھا، کوئی اعتراض کی بات نہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیے ہوں گے، ضرورت ہوں گی، اللہ کے رسول کی پسند ہے. لیکن منافقین نے تہمت لگا دی کہ مال غنیمت میں سے اٹھا لیا ہے محمد. تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور کہا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. یہ نبی کی شان کے موافق ہی نہیں ہے کہ نبی خیانت کرے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی خیانت کر ہی نہیں سکتے. تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برات اور آپ کے نفس کا، آپ کی صفائیت کا تزکیہ کیا. اللہ کے رسول نے نہیں لیے. اور یہ نبی کا مقام اتنا اونچا ہے، نبی چادر چوری کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کہا کہ جو مال غنیمت میں اس طرح کی خیانت کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اس کی سزا بھی دے گا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، مال میں ان کے اضافہ ہوتے جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال میں اضافہ ہمارا اپنی صلاحیتوں سے ہو رہا ہے. مال تو دیکھیں آدمی صلاحیت سے کبھی نہیں کما سکتا، یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا اسلاف کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا مال ہے جو ہمارے ہاتھ میں. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا مال ہے. دیکھیں لفظ پر غور کریں، اللہ کا مال ہے میرے ہاتھ میں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن کو اللہ دے رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اٹھا کے جمع کر کے رکھا کسی کو بھی نہیں دیا، خرچ نہیں کیا، ہم نے مستحقین کو بھی نہیں دیا، پراپرٹی بڑھ رہی ہے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے ہوا خیر لہم، میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں، کسی کو بھی نہیں دے رہا ہوں، یہ میرے حق میں بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہوا شر لہم، یہ تیرے لیے شر ہے جس کو تو خیر سمجھ رہا ہے. سالانہ زکوٰۃ ادا کر دے، صدقہ خیرات کرتے رہے، جو مال اللہ نے دیا ہے مستحقین تک پہنچاتے رہے. یہ مال اللہ کا مال ہے، اللہ نے کچھ مدت کے لیے تجھے عطا کیا ہے، اس سے زیادہ مال کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس کو خیر نہ سمجھ، روکے رکھنے کو خیر نہ سمجھ، یہ تیرے لیے بہت خطرناک ثابت ہو جائے گا. بل هو شر لهم. پھر اللہ نے کہا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. لفظ کیا استعمال ہوا؟ بخالت کا لفظ استعمال ہوا. ما بخلوا به یوم القیامہ، جتنی کنجوسی دنیا میں کرتا تھا، جتنی بخیلی کرتا تھا، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ پورا مال جمع کر کے اس کی گردن میں طوق بنا کر کے ڈالے گا. یہی زہریلا سانپ بن کے اس کے گلے میں بڑھ جائے گا اور ڈسے گا یہ گنجا سانپ، اور اسے کہے گا انا مالک، میں ہی تو تیرا مال ہوں جس کو تو اٹھا کے جمع کر کے رکھتا تھا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ آیت بہت عام ہے، ہر عام و خاص سب کو یاد رہتی ہے، ازبر رہتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو کوئی بھی ذی روح ہے، جو زندہ ہے، آج زندہ ہے تو وقت آئے گا کہ وہ مر جائے گا. جس کو وجود ہے اس کو فنا بھی ہے. تو یہ کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت کا معاملہ بڑا ہی یوں سمجھیں کہ تعجب خیز ہے. تعجب خیز اس لیے ہے موت کا معاملہ کیونکہ اس میں ایک بات تو بندے کو یہ نہیں معلوم کہ کس سبب سے مرنا ہے. سبب بھی نہیں معلوم ہے کس ریزن سے مرے گا. مثال کے طور پہ جا رہا تھا گاڑی سے، ایکسیڈنٹ سے مرے گا، بیماری سے مرے گا، چھت گر جائے گی اوپر مرے گا، سیلاب سے مرے گا، طوفان سے مرے، ہوا میں مرے گا، سمندر میں مرے گا، روڈ پہ مرے، کہاں مرے گا سبب بھی نہیں معلوم انسان. اور اس میں ایک دوسرا
بڑا خفیہ اور تعجب خیز معاملہ یہ ہے کہ زمانہ بھی نہیں معلوم کون سے سال میں مرنے والا ہے، 2023 ہے 2050 ہے، کب مرے گا، سال کا تعین نہیں، مہینے کا تعین نہیں، سبب بھی نہیں معلوم، زمانہ بھی نہیں معلوم، اور حیرت کی بات یہ ہے زمان کے ساتھ ساتھ مکان بھی نہیں معلوم، کس جگہ پہ مرے گا وہ بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ احساس اس لیے دلایا جا رہا ہے کہ آدمی کو جب یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے تو آدمی کے اندر جو شرپسندی ہے وہ موت کے احساس سے کم ہو جاتی ہے، یہ بار بار جو ہے اس کو آخرت کی فکر، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ پھر آگے ذکر کیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، مال میں کریں گے، جان میں کریں گے۔ مال میں، جان میں، مثال کے طور پر جو آپ کی فیملی کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، محبوب ہے، انتقال ہو گیا، ساری فیملی ہل کر کے رہ گئی، پریشان ہو گئے سب، جان کے ذریعے سے اللہ جان لے کر کے جو ہے آزمائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، مال کے ذریعے سے آزمائے گا۔ بہت محنت کی، بہت کوشش کی، کاروبار میں بڑی جد و جہد کی، بڑی جاں فشانی کی، لیکن گھاٹا ہو گیا، اچانک آدمی جو ہے سڑک پر آ گیا، نقصان ہو گیا اس کا۔ تو کہا کہ ہم آزمائیں گے، مال سے آزما لیں گے، جان سے آزما لیں گے، جس کا ایمان جیسا ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ خطرناک ہوگی، سخت ہوگی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ آج کے ماحول میں سمجھنے کے لیے بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ نے کہا جو اہل کتاب تم سے پہلے گزرے ہیں یا پھر جو مشرکین ہیں تو یہ کافی اذیت پہنچائیں گے مسلمانوں، اذًى کثیرا، بہت تکلیف آنے والی ہے ان لوگوں کی طرف سے۔ آج آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال ہے، میڈیا کا کیسے غلط استعمال کر کے مسلمانوں کے لیے جو ہے تکلیف دہ باتیں کہی جاتی ہیں، اسلام کے خلاف کیسی تکلیف دہ باتیں کہی جاتی ہیں، ایسی باتیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آزمائشوں میں سے یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ کفار اور مشرکین اپنے کلام کے ذریعے سے تمہیں اذیت پہنچائیں گے، غلط باتیں، غلط تہمتیں تمہارے اوپر لگائیں گے، تکلیف ہوگی تمہیں، کیونکہ اس زمانے کے مشرکین بھی اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے تھے، اللہ کے رسول کو کاہن کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کو جو ہے ساحر کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کو شاعر کہہ رہے ہیں۔ یہ تکلیف دہ باتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لیے۔ اور اسی طریقے سے مسلمان صحابہ مسلمان عورتوں کے تعلق سے غلط جو ہے شاعرانہ کلام کیا کرتے تھے۔ سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے، نساء کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں واحد جو ہے سنگولر جو لفظ ہے وہ امرأہ، عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نساء یہ پلورل ہے، جمع ہے اس کی، عورتیں۔ اس سورہ کا نام سورہ نساء اس لیے بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں بعض جو اہم احکامات ہیں یہ عورتوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، جن میں ایک سر فہرست مسئلہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ مال میراث میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو نہیں دیتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بیٹی کا بھی مال وراثت میں حق ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے جو فائدہ پہنچائے گا تو ظاہر سی بات ہے بیٹا ہی فائدہ پہنچائے گا، بیٹی سے تو فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ بیٹا کیسے فائدہ پہنچاتا تھا؟ جیسے اس زمانے میں تجارت میں والد کا ساتھ دے کے فائدہ پہنچاتا تھا، جنگ میں لڑ کر کے قبیلے کا نام روشن کر کے جو ہے فائدہ پہنچاتا تھا، بہت ساری وجوہات۔ وہ کہتے تھے جو فائدہ پہنچائے گا وہی وارث بنے گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو لڑکا ہے اس کا حق زیادہ رہے گا، لیکن لڑکی کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، خاتون کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ ماں کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے، آپ کی بیٹیوں کا حق ہے، آپ کی بیویوں کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے تعلق سے تمام احکامات اور اصول کو ذکر کیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ خاندانی نظام کو برقرار رکھنے کا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ کون سی خواتین ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے،
اور حرام ہے، جیسے اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا۔ پہلے کہا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے تمہاری مائیں، ماؤں سے نکاح۔ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا کہ ماؤں سے نکاح کرنا حرام کیا گیا؟ دیکھیں، والد اگر دوسرا نکاح کرے تو جو سوتیلی ماں ہوتی ہے وہ بھی ماں کے مقام پر ہی ہوتی ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ کے انتقال کرنے کے بعد سوتیلی ماں کو اپنے نکاح میں لا لیتے تھے۔ یہ مراد ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وہ ماں ہے تمہاری۔ حرمت علیکم امہاتکم، والد کے انتقال کے بعد بھی تم اس کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے، تو کہا تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ وَبَنَاتُكُمْ، تم اپنی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اپنی بہنوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور جو تمہاری پھوپیاں ہیں، باپ کی جو بہن ہیں، جو تمہاری پھوپیاں ہیں، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور جو تمہاری خالائیں ہیں، یعنی کہ تمہاری ماں کی جو بہن ہے، وہ جو تمہاری خالہ ہے رشتے میں، اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَبَنَاتُ الْأَخْ، تمہارا جو سگا بھائی ہے، سگے بھائی کی بیٹی سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، بھتیجی سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، تمہاری جو سگی بہن ہے اس کی بیٹیوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی کہ بھانجیوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور بچپن میں جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا، دودھ پلانے سے جو تمہاری رضاعی ماں بن چکی ہے، جس عورت نے تجھے دودھ پلایا اس سے بھی تو نکاح نہیں کر سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، جس عورت سے تو نے دودھ پیا ہے، جو تیری رضاعی ماں بن چکی ہے، تو اس کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بیٹیاں تیری رضاعی بہنیں بن جائیں گی، اس کی بیٹیوں سے بھی تو نکاح نہیں کر سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے زیر نگی تمہاری جو بیویاں ہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی ماؤں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی کہ ساس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تم نے ان عورتوں سے نکاح کیا، کسی عورت سے تم نے نکاح کیا جس عورت کی پہلے ہی سے سابقہ شوہر سے اولاد تھی اور وہ لڑکی تھی، تو اس لڑکی سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ جس عورت کو تم لے کر کے آئے ہو اس کے سابقہ شوہر سے اس کو بیٹی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ، اور تمہارے بیٹوں کی جو حلالہ ہے اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ تمہارے بیٹوں کی حلالہ مراد تم اپنی بہوؤں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یاد رکھو دو سگی بہنوں کو سالی کے ساتھ، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، زمانے جاہلیت میں جو تم نے کیا لیکن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اب حرام ہو گیا ہے۔ دو سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، زمانے اسلام سے پہلے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہے خاندانی نظام کے سلسلے میں، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، لیکن یہی شریعت اسلامیہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔